وہ رات کا اجنبی اور پیٹھ کے زخم، ایک خاموش داستان جو آج کے کیمروں، دھوکوں، دکھاووں اور چمچوں میں دفن ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں بہت سے ایسے غریب گھرانے آباد تھے جن کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن ان کے گزارے کا انتظام بڑی آسانی سے ہو جاتا تھا۔ جب یہ لوگ صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ ان کے دروازے پر اناج کی بوریاں اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مدد کرنے والا فرشتہ کون ہے۔ دینے والا اتنی خاموشی سے دے کر چلا جاتا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی۔ پھر ایک دن مدینہ میں ایک بہت غمگین خبر پھیل گئی۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی دن کے بعد مدینہ کے ان سینکڑوں غریب گھروں میں راشن پہنچنا اچانک بند ہو گیا۔ تب جا کر لوگوں کو احساس ہوا کہ جو شخص اپنا چہرہ چھپا کر ان کی مدد کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نواسۂ رسول حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے۔ سب سے زیادہ دردناک منظر اس وقت سامنے آیا جب آپ کے جسم مبارک کو غسل دیا جا رہا تھا۔ غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر کالے کالے گہرے نشان اور زخم تھے۔ لوگوں نے گھر والوں سے پوچھا، آپ تو اہل بیت کے شہزادے ہیں، آپ کی پیٹھ پر یہ بوجھ اٹھانے کے نشان کیسے؟ تب پتہ چلا کہ جب رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سو جاتی تھی تو آپ اپنی پیٹھ پر آٹے اور کھجور کی بھاری بوریاں لاد کر غریبوں اور بیواؤں کے گھر خود پہنچا دیا کرتے تھے، تاکہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ مدد کس نے کی ہے۔ یہ نشان اسی بوجھ کے تھے۔ سبق آج کے دور کے حساب سے یاد رکھیں، سچا امیر وہ نہیں جو شادی بیاہ میں کروڑوں اڑائے، بلکہ سچا امیر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے۔ آج کا افسوسناک حال۔ آج ہمارے سماج میں امیروں کی کمی نہیں ہے، لیکن امام زین العابدین والی روح کہیں کھو گئی ہے۔ آج کی سخاوت میں 3 بڑی بیماریاں لگ گئی ہیں۔ پہلی، ڈھنڈورا پیٹنے والی سخاوت۔ آج اگر کوئی امیر کسی غریب کو ایک آٹے کی تھیلی بھی دیتا ہے تو پہلے اس کی نمائش ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل سے ویڈیو بناتا ہے۔ غریب کی مجبوری کا مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ اسلام میں تو حکم تھا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، مگر آج سخاوت اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ واہ واہی کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا، کان کے کچے امیر۔ آج کل بہت سے سیٹ اور مالدار لوگ کان کے کچے ہو گئے ہیں۔ وہ کسی غریب کی اصلی حالت دیکھنے کے بجائے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر کسی جلنے والے نے کسی حقدار غریب کے خلاف کان بھر دیا تو بنا تصدیق کیے مدد روک دیتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو تحقیق کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف سنی سنائی باتوں پر کسی ضرورت مند کو محروم کر دینا بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ قوم کا ایک بڑا طبقہ آج بھی اسکول کی فیس اور دوا کے لیے ترس رہا ہے۔ ہمیں صرف افسوس نہیں کرنا بلکہ اپنی سوچ بدلنی ہے۔ تیسرا، لالچی چمچوں کا گھیرا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج امیروں نے اپنے آس پاس ایسے خوشامدی لوگوں کا گھیرا بنا رکھا ہے جو صرف اپنے فائدے نکالنا جانتے ہیں۔ یہ بچولیے، دلال اور لالچی لوگ اصلی غریب کی آواز سیٹھ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالداروں سے اپنا فائدہ نکالنے میں لگے رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اگر ہم غریبوں کی باتیں سیٹھ تک پہنچا دیں گے تو ہمارے فائدے پر اثر پڑ جائے گا۔ ان مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے اصلی حقدار محروم رہ جاتے ہیں اور امیر سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔